یہ بے ایمانوں کا، بددیانتوں کا، چوروں کا، بددیانت اور جناب کرپٹ لوگوں کا ملک ہے۔ چپڑاسی جس کا کرپٹ ہو اس کا افسر کیسے نہیں ہوگا؟ جس کا پی ایم کرپٹ ہو اس کا ڈی جی کیسے نہیں ہوگا؟ کبھی سوچا کرو، یہ برائی نیچے سے چلتی ہے اور وہی جب اوپر آتا ہے تو وہ برائی اوپر تک لے جاتا ہے۔ ایوب خان سے پہلے یہ ملک ایمانداروں کے ہاتھ میں تھا اور ہم چائنا کو بھی قرض دینے کو تیار تھے، جاپان کو بجلی دینے کو تیار تھے، جرمنی ہم سے قرض لے کے گیا، وہ سعودی عرب والے یہاں چندہ کرتے تھے، اور وہ سارے آج اوج سریا پہ ہے اور ہم زمین پہ رگڑے کھا رہے ہیں۔ ایسے ہی ہے تو یار کوئی تو برائی ہے جس کی وجہ سے ہمیں خدا نے رگڑ دیا ہے، نیچے پھینک دیا ہے۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو اس بیر ویران کنویں میں پھینکا تھا، بیر روما تھا یا کیا نام تھا اس کا، اس میں پھینکا تھا نا۔ وہ بے ایمان تھے، بددیانت تھے، چور تھے، وہ چکے تھے، مستنڈے تھے، اپنی ہی قوم پر ظلم کرتے تھے۔ یہ ابو جہل، ابو لہب والے کن پہ ظلم کرتے تھے؟ اجمیوں پہ نہیں کرتے تھے، ہمارے پاکستانیوں بر صغیر کے لوگوں پہ، چائنا والوں پہ نہیں کرتے تھے، یا مغرب کے لوگوں پہ نہیں کرتے تھے۔ جو مکے اور مدینے میں رہتے تھے انہی پہ ظلم کرتے تھے۔ آپ کے ملک میں ایسے ہیں جو پاکستان میں رہتے ہیں، ان کو ہم کچھ نہیں، ان کو نہیں چھوڑتے، اور جو وہاں سے جہاز لے کے آیا تھا ہندو، کیا نام تھا اس کا، وہ جس کو گرایا تھا ہم نے، اس کو ہم چائے پلا کے واپس کرتے ہیں۔ کبھی سوچا ہے یہ چیز؟ یہ تفریق کرو ذرا۔ یہ قوم جب تک اس شعور والی تفریق نہیں کرے گی، اسی طرح لٹتی بھی رہے گی، مرتی بھی رہے گی اور ذلیل بھی ہوتی رہے گی۔ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، قرآن کیا کہتا ہے؟ محمد الرسول اللہ، میرے محمد کو ماننے والوں کی خوبی یہ ہے کیا؟ اپنوں کو رحم والا سلوک کرتے ہیں، اپنوں کو ننگا نہیں کرتے، دشمنوں کو ننگا کرتے ہیں۔ والذین معہ اشداء علی الکفار، ان کو چاہیے تھا جو جہاز لے کے تمہارے درخت گرانے آیا تھا اس کو بھرے میدان میں ننگا کر کے اس کو سزا دیتے۔ تیری جرت کیسے ہوئی میرے ملک کا بارڈر پار کرتے ہوئے؟ ہم نے اس کو چائے پلا کے خبیث کو جناب واگا بارڈر سے واپس کر دیا، اور اپنے شہریوں پر کتنے ہم بربریت کر رہے ہیں۔ ابھی کیا کہتے ہیں پتہ کیا کہتے ہیں؟ یہ قوم بھی ترقی کرے گی، دور پھٹے منہ ایسا سوچنے والے کی، یہ قوم ترقی نہیں کرے گی، ذلت۔ اس قوم نے ترقی جو کرنی تھی کر لی ہے۔ جو قوم اپنے ہی شہریوں پر، اپنے ہی مسلمان شہریوں پر ظلم کرتی ہے حکومت، وہ کبھی فلاح نہیں پاتی، اور یہ اللہ کا فیصلہ ہے، مولوی جمیل کا نہیں ہے۔ باتیں کڑوی ہیں، دل دھڑکے گا آپ کا کہ کہیں ادھر سے آ نہ جائے اٹھانے، تو یار قرآن کہتا ہے محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، اپنے ہم وطنوں پر رحم و کرم کرتے ہیں۔ اگر غلطی ہو گئی ہے تو نصیحت والا پیرایا استعمال کرتے ہیں، حکم والا نہیں۔ لیکن جب کوئی اپنے ملک پر حملہ کرے اس کے لیے کوئی نرمی نہیں۔ لیکن ہماری نرمی دیکھ لیں آپ، یہ قوم ترقی کرے گی، ہے نا؟ پاکستانی بھی ترقی کریں گے، پاکستانیوں میں صرف ڈاکو ترقی کریں گے، پاکستانی ترقی نہیں کریں گے۔ اور ڈاکوؤں کو تب تک نہیں روکا جائے گا تو جب تمہارا گارڈ مضبوط نہیں ہوگا، سیکورٹی گارڈ کہہ لو، یا آپ خود مضبوط نہیں ہوں گے، ڈاکو ترقی کرتے رہیں گے۔ بل پاس کیا ہے کہ سینما ٹیکس فری ہوگا اور مسجدوں سے پراپرٹی ٹیکس لیا جائے گا۔ دور 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 لانتیو، تم خدا کی زمین پہ خدا کے گھروں سے ٹیکس لوگے پراپرٹی کا، اور خدا کی زمین پہ ان چیزوں کو فری کرو گے لیضل عن سبیل اللہ بغیر علم ویتخذها ہزوا، جو خدا کو مذاق کرتے ہیں زمین پہ ان کو ٹیکس فری کرو گے۔ پھر اللہ کیا کہتا ہے؟ ایسی قومیں اپنی آنکھوں میں ترقی کے خواب سجائے ملیم میٹ ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ عَلِيمٍ، یہ نہیں کہا کہ وعید سناؤ، اللہ کہتا ہے پھر ایسے خبیثوں کو یہ خوشخبری دو کہ تم پر اللہ کی پکڑ نازل ہو چکی ہے، بعذاب علیم، اور ایسی تکلیف آئے گی تمہیں کہ وہ پاکستانی اس تکلیف کو ابھی بھگت رہے ہیں۔
مہنگائی کی وجہ سے 50% قربانی کم کیا ہے. خدا کا حکم سے لوگ تنگ آ چکے ہیں کہ اتنا پریشان کیا ان حکمرانوں نے، لیکن ہم خواب خرگوش والی قوم ہیں، ہمیں پرواہ نہیں ہے، ہمیں جان عزیز ہے، بس ہمیں اپنے بال بچوں کا فیوچر عزیز نہیں ہے، ہمیں اپنا مستقبل عزیز نہیں ہے، ہمیں یہ عزیز ہے ہمیں کچھ ہو نہ جائے. یہی سوچتا تھا پہلوی خاندان ایران کا، ہماری کرسی ٹھیک ہے بس ٹھیک ہے. پھر وہ آیا نا اوپر سے خمینی، کرین سے لٹکایا ایسے ظالموں کو، پھانسی نہیں لگایا، کرین سے لٹکایا تھا. پھر اللہ ایسی تکلیف دیتا ہے، ایسی تکلیف دیتا ہے. کیسے؟ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین کس طریقے سے ظلم کرتے تھے، پھر نتیجہ کیا نکلا؟ اٹھا اٹھا کے بچوں نے مار مار کے ان کو کنویں میں پھینک دیا. لاشیں ایسے پڑی تھی جیسے ایک بنجر زمین پہ پتھر کے ٹکڑے پڑے ہوتے ہیں جس کو کنکریاں کہتے ہیں، ایسے لاشیں پڑی تھی ان ظالموں کی جو خدا کو زمین پہ مذاق کرتے تھے. اور اس سے بڑا کوئی مذاق ہے نہیں کہ تم خدا کے گھروں پہ ٹیکس لگاؤ، بل لگاؤ اور سینما کو فری کر دو، اور سینما کی جو خصلت ہے وہ خدا کی زمین پہ خالق کائنات کو مذاق بنانا ہے. مذاق بنا رہے ہیں. کوئی ایک گانے والا، کوئی ایک فلم چلانے والا، کوئی ایک ڈانسر، بتاؤ وہ عشق مجازی اور عشق کے علاوہ کیا کام کرتا ہے؟ مرد و زن کے اختلاط سے وہ کیا نتائج لینا چاہتا ہے؟ مرد و زن کا زنا کو عام کیسے ہو رہا ہے؟ اگر یہ ڈانسنگ ختم ہو جائے، سینما ختم ہو جائے، اس وطن میں زنا بھی ختم ہو جائے گا، فحاشی بھی ختم ہو جائے گی. تم زمین پہ خدا کو چیلنج کرتے ہو اور پھر بے شرموں کی طرح کہتے ہو کہ ہم ترقی کریں گے. یہ بھول جاؤ، جب خدا کے زمین پہ خدا کے گھروں پہ ٹیکس لگاؤ گے، خواب بے خرگوش میں مر جاؤ گے، کبھی ترقی نہیں کرو گے. یہ قرآن کہتا ہے سورہ لقمان، یہ نصیحت ہے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا. ہائے ہائے ہائے، ہزوا کہتے ہیں مذاق، تہذیب، تضحیک. جب خدا کہتا ہے کہ جو زمین پہ ڈانسنگ کرتا ہے، گانے گاتا ہے، طبلہ سرنگی بجاتا ہے، وہ خدا کو مذاق بناتا ہے، پھر جو خدا کو مذاق بنانے والوں پر ٹیکس فری کرتا ہے وہ ترقی کرے گا. یہ تمہارے ایئرپورٹ کیا، یہ تمہارے گھر بھی بیچ دیں گے یہ اگر تم نہیں اٹھے. تاریخ کی بدترین جو دور گزرا ہے یہ 1 سال کا دور ہے جس میں تمہارے گریبانوں میں ہاتھ نہیں ڈالا گیا، گریبان چاک کر کے تمہارے سینے کے اندر ہاتھ ڈال دیا گیا، تمہیں پتہ ہی نہیں. اچھا ایک اور بات بتاتا ہوں. ایک جمشید دستی تھا اس ملک میں، اس نے وہ ساری پارلیمنٹ لاجت سے شراب کی بوتلیں اٹھائی اور اسمبلی کے اندر آ کے انڈیل دی تھی. نے کہا یہ ہو رہا ہے یہاں پہ. اور اس کے بعد مولانا یہ جو عبدالاکبر چترالی صاحب ہیں، انہوں نے پچھلے دنوں کہا ہے کہ پارلیمنٹ لاجت میں ناک بند کر کے جانا پڑتا ہے، اتنی منشیات استعمال ہو رہی ہے. ہائے 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 ہائے، کبھی سوچا ہے آپ نے؟ یہ تمہارے قانون ساز ہیں، یہ تمہاری تقدیر کے قانون بناتے ہیں، تمہارے فیوچر کے بچوں کے قانون بناتے ہیں. یہ بناتے ہیں قانون جن کو شریعت کہتی ہے کہ جب کوئی آدمی نشے میں ہوتا ہے وہ نماز کے قریب نہ آئے، خدا کے گھر کے قریب نہ آئے، اس کی 40 دن عبادت قبول نہیں ہوتی، اس کو ماں بہن کے رشتے کی تمیز نہیں ہوتی. یہ تمہارے قانون بناتے. کیا تمیز ہوگی تمہاری؟ کبھی سنا آپ نے مولانا فضل الرحمان نے کہا ہو کہ پارلیمنٹ لاجت میں منشیات استعمال ہوتی؟ اسلام کا نمائندہ ہے نا. کبھی اس کے بیٹے نے کہا ہے، بلکہ بیٹے نے پچھلے دنوں سود والے بل پہ کہا سائن کرو، مولانا عبدالاکبر چترالی نے کہا میں سائن نہیں کرتا. ایک اور اٹھا ہے نون لیگ کا، وہ کہتا ہے تمہارے اوپر ریفرنس دار ہوگا، اس نے کہا ایسی سیٹیں ہزاروں قربان، لیکن ایسے بل پہ سائن نہیں کریں گے جو خدا سے جنگ کے برابر ہو. غیرت کرو مولویوں، تم اسلام کا نام لیتے تھے، اس سود خور بل کے لیے تم نے اپنے ہی ایک عالم دین کو چیلنج کر دیا. اگر یہ کھڑے ہو جائیں 10-15 سیٹ والے تو کیسے کسی کا باپ بھی بل تسلیم نہیں کر. اور ویسے بھی جب ان کی ذات پہ حملہ ہوتا ہے تو سارے ٹوپی نما روڈوں پہ ہوتے ہیں، اس کے بعد سارا بل واپس ہو جاتا ہے، سارے معاملہ سیٹ ہو جاتے ہیں. مطلب سارا معاملہ ہمارا اسی چیز پہ مرکوز ہے کہ ہمارا معاملہ سیٹ ہونا چاہیے. امت مسلمہ جائے بھاڑ میں اور اسلام بھی جائے بھاڑ میں، معاذ اللہ. یہ دین ہے ہمارا.
یہ دین آیا تھا مکے میں، اگر اس طرح کا اصول تھا تو مشرک بھی رہتے، یہودی بھی رہتے، محمد رسول اللہ بھی رہتے، جنگ ہوتی ہی نہیں، غزوہ بدر ہوتا ہی نہیں، احد و تبوک و یرموک ہوتا ہی نہیں، خندق ہوتا ہی نہیں۔ وہ اسلام کسی اصول کا نام ہے۔ بہرحال سینما ٹیکس فری کرنا خدا کے عذاب کو پکڑ دینا ہے، لانا ہے، اور اس کے نتائج یہ ہیں، قرآن کہتا ہے لہم عذاب مہین فبشروا بعذاب علیم، اس قوم پر اللہ کی پکڑ آ جاتی ہے، وہ پھر بھوک میں مبتلا کر دیتا ہے، اور پاکستانی اس میں مبتلا ہیں ان حکمرانوں کی وجہ سے۔